اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے سزاوار کہ جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ذکر ابا عبداللہ یعنی مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و محمد کر سکیں۔ یقیناً یہ ذکر وہ پاک ذکر ہے کہ جس کا کرنا، سماعت فرمانا یا اس ذکر میں کسی بھی حوالے سے تعاون کرنا ثواب اور عبادت الہیہ سے کم نہیں۔ روایتیں شواہد کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، کتبیں بھری پڑی ہیں ان روایتوں سے کہ ذکر مولا حسین علیہ السلام کرنا، مجلس سے مولا حسین علیہ السلام کا انعقاد کرنا، سماعت فرمانا، اس میں کسی بھی حوالے سے تعاون کرنا، حصہ لینا، یہ خدا کے نزدیک ایک محبوب ترین عمل ہے اور یہی عمل قیامت کے دن نجات کا سامان بھی بنتا ہے۔ جیسے کہ آپ کی سماعتوں میں یہ بات محفوظ ہے، اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہمارے ان مجالس میں جس موضوع کو جس مجالس میں جس کو موضوع قرار دیا گیا وہ اوصاف ائمہ علیہم السلام اور اوصاف شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ہم نے ابھی تک ان مجالس میں اپنی استطاعت کے مطابق اس موضوع پر روشنی ڈالی اور ہم نے قرآن کی آیات، سرور کائنات کی احادیث اور ائمہ کی روایتوں کو نقل کیا اور کچھ عقلی دلائل بھی آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کیے۔ آج ایک اور وصف اس نوی مجلس میں ہم آپ کو بیان فرمائیں گے کہ خداوند عالم سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کس طرح سے؟ آیت بتلاتی ہے بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ اپنی افواہ کے ذریعے سے، اپنی پھوکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو خاموش کر دیں۔ لیکن خداوند عالم کا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے؟ آیت بتلاتی ہے واللہ متم نوری، کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، اس کو کسی بھی قسم کے حوالے سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کہ اللہ کا نور تمام ہو کر رہے، پورا ہو کر رہے، یہ بات کافروں کو گرا ہی کیوں نہ گزرے۔ اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں کہ جو قابل ذکر اور قابل بیان ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہ آیا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ یہ کہ
اللہ کا نور کیا کوئی بجھا سکتا ہے؟ یہاں پہ نور الہی سے کیا مراد ہے؟ اور نمبر 3 وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر رہے گا، پھر چاہے اہل زمانہ کسی بھی قسم کی سختیاں، آزمائش، پریشانیاں اور وسوسے پیدا کریں۔ چوتھی بات وہ یہ کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، اور اس کو جو بھی بجھائے گا، جو اس نور کے مد مقابل آئے گا، وہ قرآن کی روشنی میں کافر قرار پائے گا، جیسے کہ آیت کا آخری حصہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کراتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو گرا ہی کیوں نہ گزرے۔ تو سب سے پہلی بات کہ کون لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس بات کو بیان کریں گے، تاکہ اس بات کے ذریعے سے یہ سوال ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ نور الہی سے مراد ذات نور خدا نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ ایک مسلم شدہ امر ہے کہ تمام مخلوقات اگر مل بھی جائیں تو وہ ذات رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ وہ سب مخلوق ہیں اور خدا ان سب کا خالق ہے۔ جو خلق کر سکتا ہے وہ فنا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں جو نور الہی لفظ ہم نے مشاہدہ کیا، اس سے نور الہی مراد اس معنی میں نہیں کہ ذات نور مراد ہے، بلکہ یہاں پر ایک دوسرا نور ہے جو نور الہی سے، جو ذات الہی سے ہٹ کر ایک نور ہے کہ جو اتنا بابرکت اور عظیم نور ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا نور، یہ میرا نور ہے۔ اور یقیناً اس بات کی نشاندہی احادیث میں اس انداز میں ملتی ہے کہ جب امام محمد الباقر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ اس آیت میں اللہ کے نور سے کون سا نور مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا اس آیت میں نور سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام کا نور اور ہم ائمہ علیہ السلام کا نور مراد ہے۔ یعنی اب اگر اس حدیث کی روشنی میں آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ائمہ علیہ السلام کے نور کو بجھا دیں، ائمہ علیہ السلام کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو خاموش کر دیں، ائمہ علیہ السلام کو لوگوں سے دور کر دیں، ان کی عظمتوں کو چھپا دیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نمائندوں کی، اللہ اپنے خلفاؤں کی، اللہ اپنے ہادیوں کی حفاظت کر رہے گا، ان کو تمام کر رہے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو گرا ہی کیوں نہ گزرے، اگرچہ یہ بات دشمنان ائمہ، دشمن اہل بیت کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو یہ اس میں جو نور الہی لفظ آیا اس سے مراد ائمہ کا نور ہے۔ یقیناً ہم نے گزشتہ مجلس میں یہ بات بیان کی تھی اور ابھی بھی اس بات کو بیان کریں گے افتخار اور سرور کے ساتھ کہ تمام اوصاف ائمہ جو ہم نے بیان فرمائے ان میں سب سے افضل ترین وصف یہ ہے کہ اللہ نے ائمہ علیہ السلام کی مدح قرآن میں فرمائی، اور نہ صرف قرآن میں بلکہ اپنے حبیب سرور کائنات رسول مقبول کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے اعضاء و جواروں کے ساتھ، یعنی اپنے عمل کے ساتھ اور اپنے قول گفتار کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور کی فضیلت کو بیان فرمائے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اور ہیں اور ائمہ علیہ السلام اور ہیں۔ انہی شواہد میں سے، انہی اوصاف میں سے ہم ایک وصف بیان جو ہم نے کی اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم ایک حدیث کا سہارا لیں گے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر پر جلوہ فگن ہیں اور اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا سنجیدہ ماحول اس وقت کہ جب سب کی توجہیں سرور کائنات کی جانب مرکوز ہے اور ہر کوئی سرور کائنات کی طرف نگاہ کیے ہوئے، اور سرور کائنات
محو عبادت اور محو پیغام رسالت ہیں کہ اسی اثنا میں، اسی بزم اور محفل میں مولا حسین علیہ السلام، جو کہ ظاہر اعتبار سے بچپن کے سن میں تھے، داخل ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام لڑ کھڑا کر زمین کی زینت بنتے ہیں اور زمین پر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سرور کائنات نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی کو اشارہ کر کر مولا حسین کی جانب بڑھائیں اور حکم دے کے سر مولا حسین علیہ السلام کو اٹھائیں، نہیں، خود آگے بڑھ کر سرور کائنات نے خطبے کو روک کر، مجمع کو چھوڑ کر، بات کو توقف کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مولا حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا۔ نہ صرف اپنی آغوش میں لیا بلکہ اپنے پہلو پر بٹھا کر، ممبر پر بیٹھ کر اپنے پہلو پر مولا حسین کو بٹھا کر خطبے کو جاری کیا، اس انداز میں کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ حسین علیہ السلام ہے، یہ سید شباب اہل جنہ ہے، ان کو کبھی پیٹ نہ دکھانا۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں اتنا معلوم ہوا کہ وہ نبی کہ جو بغیر وحی الہی، بغیر مشیت الہی کے نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ کوئی عمل کرتا ہے، آج وہ خطبے کو روک کر، جو کہ خود اپنی ذات میں ایک اہم کام ہے، اس کو روک کر، توقف کر کر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، جب بھی مولا حسین یا مولا حسین کی جگہ پر کوئی بھی آپ کے زمانے کا امام ہو، اگر وہ مصیبت میں نظر آئے تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑھنا، یہ سب سے بڑا اہم ترین وظیفہ ہے کہ جس کے لیے سرور کائنات نے اپنے خطبے کو بھی روک دیا۔ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جہاں محبان اہل بیت موجود تھے، وہیں مبغضان اہل بیت بھی موجود تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرور کائنات کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیتے ہیں۔ یہی وجہ بنی کہ انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری سازشیں ناکام ہو جائیں گی، تمہاری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، ہم تمہارے نام اعمال میں برائیاں لکھ کر اپنے نور کو تمام کر کے رہیں گے، اور تم پر کافر کا ہم لیبل لگا دیں گے۔ ایک اور ہمیں مثال ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کو تمام کیا، اپنے حجت خدا کی حفاظت کی، کہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے زمانے مبارک میں جب متوکل عباسی، خدا اس پر لعنت کرے، ظالم و جابر فاسق حاکم وقت، جب اس متوکل عباسی کو کسی نے ایک گھوڑا ہدیہ کیا، اچھا وہ گھوڑا جنگلی گھوڑا کسی کے سنبھالے میں نہ آئے، کسی کو اپنے پشت پر سوار نہ ہونے دے، جو بھی پشت پر سوار ہونا چاہے اس کو گرا کر زخمی کر دے۔ اب یہ متوکل عباسی پریشان کہ اس جنگلی گھوڑے کو کس طرح سے قابو کیا جائے، تو کسی بدبخت انسان نے، احمق انسان نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا آپ ہدیہ کر دیں امام علی نقی علیہ السلام کو، اور درخواست کریں کہ آپ، یعنی امام نقی علیہ السلام، اس پر سوار ہوں اور ہمارے اس ہدیہ قبول فرمائیں۔ چونکہ جنگلی گھوڑا ہے، امام کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دے گا، اور نعوذ باللہ جب امام کو اپنے پشت سے زمین کی زینت بنائے گا تو اپنے ٹاپوں سے امام کو زخمی کر دے گا، اس وقت امام کا تقدس پامال ہوگا اور ہم قہقوں کی صدا بلند کریں گے، اور اس طرح سے کوئی یہ بھی نہ کہے گا کہ تم نے امام کو کیوں نقصان پہنچایا، کیونکہ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا ہدیہ تھا، اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ امام کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے بلا اس سے کون چکے، لہٰذا منصوبے کے تحت لوگوں کو جمع کیا گیا تاکہ مجمع عام میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ امام کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ لوگ جمع ہوئے، اور یہ ظالم جابر حاکم متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ اور اس کے تمام ساتھی لعنت اللہ علیہم
جمع ہوئے اس خام خیالی میں کہ امام آئیں گے اور ان کے تقدس کو پامال کریں گے۔ امام کو طلب کیا گیا، امام جب دربار میں آئے، اور یہ دربار آج بھی بطور عبرت شہر سامرہ میں روضہ امام علی نقی علیہ السلام، روضہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ فاصلے پر ابھی بھی موجود ہے۔ جب دربار میں آئے تو وہ صحن، وہ جگہ جہاں استبل گھوڑا بندھا ہوا تھا، ایک دفعہ کہا کہ مولا یہ گھوڑا ہم آپ کو عطیہ کرتے ہیں۔ وہ گھوڑا کہ جو ابھی تک اپنے اوپر کسی کو سوار نہیں ہونے دے رہا تھا، ایک دفعہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر 10ویں امام کی قدم بوسی کر کر بتلا دیتا ہے کہ دیکھو، جو پشت پر سوار زبردستی ہونا چاہ رہے تھے وہ اور ہیں، اور جو یہ سامنے سے آ رہے ہیں جن کی میں قدم بوسی کر رہا ہوں یہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ بے زبان جانور ہے لیکن امام کی پہچان ہے۔ آگے بڑھ کر امام کی قدم بوسی کرتا ہے۔ قدم بوسی کرنے کے بعد امام آگے بڑھ کر اس کی لگام تھام کر اس پر سوار ہو کر زمانے والے کو بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو، جو ایک بدکے ہوئے گھوڑے کو نہ سنبھال سکے، جو ایک جنگلی گھوڑے پر حکومت نہ کر سکتا ہو، کیا وہ اتنی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی امت پر حکومت کر سکے؟ امام کے اس فعل سے لوگوں کے لیے واضح اور آشکار ہو گیا کہ نور الہی کون ہے، اور اس کے مد مقابل میں آنے والا ولو کریہ الکافرون کا مصداق کون ہے۔ اور اس طرح اللہ نے اپنے نمائندے یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر کر، ان کے مرتبے کو اجاگر کر کر واللہ متم نورہ کے مصداق کو ثابت کر دیا۔ یہاں آیت حسن طریقے سے سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے نور کو تمام کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اوصاف عامہ ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم توکل علی اللہ ائمہ کی سیرت پر چلیں تو ہم بھی اپنے دشمن کے سامنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، جو انہوں نے ہمارے لیے ممدوح جانا ہے، پسند سمجھا ہے، اس پر عمل کریں، اور جو انہوں نے کبھی جانا ہے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچیں۔ جیسے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے روایت نقل ہے کہ شہزادی سے جب کسی نے پوچھا، ایک مومنہ نے، کہ بتلائیے کہ ہم کیسے آپ کے چاہنے والے شیعہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ شہزادی کے چاہنے والے کامیاب ہیں، یعنی شہزادی کے چاہنے والے یعنی مولا کے چاہنے والے، جن کے لیے رسول خدا رسول مقبول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، کہ اے علی آپ کے چاہنے والے اور آپ قیامت کے دن کامیاب ہیں، آپ کے چاہنے والوں کے چہرے نورانی ہوں گے، آپ کے چاہنے والے قیامت کے دن امان میں ہوں گے، آپ کے چاہنے والے قیامت کے دن غذا تناول کر رہے ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیسے ہم اس مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں؟ شہزادی نے چند جملوں میں بات تمام کر دی اور ایک معیار اور میزان دے کر چلی گئی اہل علم اور اہل عقل مند صاحبان فکر کے لیے۔ شہزادی نے فرمایا ان کنت تعمل بیما امرناک وتنہا اما زجرناک فانت من شیعتنا والا فلیس، کہ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے آپ کے لیے محبوب سمجھا، پسند جانا کہ یہ کرنا چاہیے، اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، تو آپ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، یعنی صرف دعوے ہیں لیکن عملی میدان میں ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو دشمن اہل بیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں تاریخ میں، تو پھر یہ سوچ لو کہ تم نام کے تو ہمارے شیعہ ہو سکتے ہو لیکن حقیقت میں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، یہ محافل، یہ مجالس، یہ ایام عزا ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ ہستیاں کہ جن کی یاد میں تم مجلس ماتم
بپا کرتے ہو، مجلس فرش مجلس بچھاتے ہو، ان کی اگر اتباع کرو گے تو نجات اسی راستے میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور ان کی اتباع صرف زبانی حد تک نہ ہو بلکہ اعضاء و جواروں سے ان کی اتباع ظاہر ہو، کہ ہم بتائیں کہ ہم صرف زبانی حد تک ان کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی ان کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً اللہ نے اپنے نور کو تمام کیا۔ یہاں پر بس ربط مصاب کے لیے ایک جملہ کہ کس طرح سے اپنے نور کے مراتب کو بیان فرمایا، کہ روایت کے جملے ہیں شب عاشور، ابھی مصائب کی منزل نہیں، اگرچہ مصائب آج شہزادے علی اکبر شبیہ پیغمبر کے پڑھنا مقصود ہے، لیکن ربط مصائب کے لیے بس آخری جملہ اوصاف آئمہ میں سے کہ محمد بن بشیر خضرمی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک عظیم ساتھی، کہ جب شب عاشور ان کو خبر ہوئی کہ ان کے بیٹے کو راستے میں دشمنوں نے گرفتار کر لیا، تو مولا حسین نے فرمایا اے محمد جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑا لو، میں نے تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا۔ جانتے ہیں کیا جواب آیا؟ جناب محمد بن بشیر نے فرمایا مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤں تو خدا کرے مجھے جنگل کے درندے چیر پھاڑ کر کھا جائیں، لیکن میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وقت آخر بھی مولا حسین علیہ السلام ہمارے امام عظیم کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، کتنی فکر ہے اپنے چاہنے والوں کی۔ پھر جب یہ جواب سنا تو پھر 3 ایسے قیمتی و نایاب لباس منگوائے کہ جن کی قیمت روایت میں 1000 دینار اس وقت کی ملتی ہے۔ کہا اے محمد یہ لباس لے لو اور اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجو اور کہو کہ جا کر یہ لباس ان لوگوں کو دے دیں اور درخواست کریں کہ آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ یعنی وقت آخر بھی کس طرح امام اپنے چاہنے والوں کے لیے فکر مند ہے، کس قدر محبت ہے ہمارے آئمہ کو ہم سے۔ یقیناً ایسے آئمہ کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے امام سے اسی طرح سے محبت کرنے لہٰذا کی مصیبت جناب علی اکبر بیان کرنا مقصود ہے۔ کون علی اکبر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ قڑی الجواں کہ جس کی شہادت سب سے زیادہ بھاری تھی میرے مظلوم مولا حسین کے لیے، کہ جو رسول خدا کی شبیہ ہے، کہ جو مولا حسین علیہ السلام کا نور ہے آنکھوں کا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر عین جوانی کی حالت میں جب مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں بابا علی اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے، علی اکبر کو اب اذن جہاد عطا کیجیے۔ بہت مشکل تھا مولا حسین کے لیے۔ ان الفاظ سے اندازہ لگائیے کہ مولا حسین نے فرمایا اے اکبر کاش تمہارا بھی کوئی کڑی الجوان بیٹا ہوتا تو ہم پوچھتے، تم سے سوال کرتے کہ دیار غیر میں ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی موت بہت بھاری ہوتی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کو اجازت ملی، جناب علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے، ذوالجناح کی زین پر سوار ہوئے، ارے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ گھوڑے کو روکا۔ روایت بتلاتی ہے جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ کو جب محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا بابا ہے، پکارتا جاتا ہے ولدی علی، اے علی اکبر، اے علی اکبر رک جاؤ، مہلن مہلن یا بنیا۔ ایک دفعہ جناب علی اکبر
گھوڑے سے اترے ہیں، بابا کی جانب مڑے ہیں، تڑپ کر فرمایا بابا ابھی تو آپ نے اکبر کو مرنے کی اجازت دی ہے، پھر یہ پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ ایک دفعہ مولا حسین نے فرمایا اے علی اکبر تجھے معلوم نہیں تو میرے نانا کی نشانی ہے، جاؤ علی اکبر ہم نے تمہیں اللہ کی امان میں سپرد کیا۔ ایک دفعہ جناب علی اکبر پھر سے ذوالجنے کی زین پر سوار ہوئے ہیں، میدان کربلا کی جانب بڑھے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا حملہ کیا کہ لوگوں کو جرأت حیدری یاد آئی، لیکن یہ کیا ہوا کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا، ارے کہیں سے تیر آتے تو کہیں سے پتھر آتے، ایک دفعہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب جناب علی اکبر ظالم کے ایک وار سے ذوالجنے کی زین سے زمین کی زینت بنے، تڑپ کر فرمایا یا ابتا ادرکنی، اے میرے بابا علی اکبر کی مدد کو آئیے۔ جیسے ہی مولا حسین نے سنا کہ جناب علی اکبر ندا دے رہے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو جب بھی کوئی زخمی ندا دیتا، مدد کو پکارتا، مولا اگلے ہی لمحے اس کی مدد کو پہنچ جاتے، لیکن جب جناب علی اکبر نے پکارا ہے اتنی آسانی سے نہ پہنچے، ارے ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے، زمین کی زینت بنتے، اللہ جانے کس طرح سے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، کہتے جاتے تھے اے علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بابا کو آواز دو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ کتنے مظلوم ہیں کہ آپ کے سامنے وہ امتحان بھی ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا ہوگا، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا ہوگا، لیکن مولا ابھی جناب علی اکبر زندہ ہیں تو آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ابھی تو جناب علی اکبر زخمی ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ جب یہی جوان ہوگا، بوڑھے باپ کا کندھا ہوگا، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونے والو آ گئے مولا حسین جناب علی اکبر کے پاس، آ کر فرمایا اکبر گھبراؤ نہیں، بابا آ گئے ہیں۔ اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ میرے مولا علی اکبر نے فرمایا بابا اگر زحمت نہ ہو، یہ سینے میں برچھی کا پھل ہے، یہ ادھورا رہ گیا ہے، ظالم نے اسے توڑ دیا ہے، بابا یہ برچھی کا پھل بہت ستاتا ہے، بابا اگر زحمت نہ ہو اس برچھی کے پھل کو نکالیے۔ بس آخری جملے مصیبت جناب علی اکبر۔ مولا حسین نے ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی کے پل پر رکھا اور ایک دفعہ برچھی کا پل نکالنا چاہا۔ روایت کے جملے ہیں کہ برچھی تنہا باہر نہ آئی، کلیجہ علی اکبر برچھی پر معلق ہوا، ادھر جناب علی اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایام قریبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاردہ معصوم پنجتن پاک کا، بالخصوص مظلومت جناب علی اکبر علیہ السلام کا، ہمارے اس قلیل سے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے جو مومنین بھی اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس زہرا اکیڈمی مدرسے کے توسط سے جو مجلس آپ مومنین تک پہنچائی جا رہی ہے، پالنے والے اس مدرسے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ذخر میں تعجیل اور ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے